میپل وارڈ کی عجیب قصبی میں، جہاں موسموں نے زمین کی تزئین کو دلکش رنگوں سے پینٹ کیا تھا، سارا کارٹر نامی ایک نوجوان عورت رہتی تھی۔ سارا شہر بھر میں اپنی چمکیلی مسکراہٹ اور اٹل جذبی کے لیے مشہور تھے۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی، چھوٹی عمر میں اپنی والدین کو کھو چکے تھے، اور اسی پینٹنگ میں ہمیشہ سکون ملتا تھا۔ قصبی کی معیشت سیاحت پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی، اور حالیہ معاشی بدحالی کے ساتھ کم زائرین کا مطلب کاروبار اور رہائشیوں میں پریشان چہری تھی۔ سارا کے دادی ایک چھوٹا کیفی کارٹرس ڈیلائٹ چلاتی تھیں، جو کئی دہائیوں سے کمیونٹی کا سنگ بنیاد تھا۔ تاہم جیسے بہت کم لوگ آئی، کیفی میں بھی چھٹکے محسوس ہونے لگے۔ سارا نے ہمیشہ سے ہی پینٹنگ سے اپنی محبت کو کیریئر میں بدلنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے اپنی شام متحرک مناظر اور پورٹریٹ بنانے میں گزاری، اس امید پر کہ ایک دن نمائش کا انعقاد کیا جائے۔ لیکن کیفی کی گرتے ہوئی قسمت کی ساتھ اس نے اپنی دادی کی مدد کے لیے اپنی خوابوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے کیفی میں ان تک محنت کی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ گاہکوں کی کم ہوتی ہوئی تعداد کے لیے ایک خوش آئند جگہ رہے۔ ایک خاص طور پر سخت سردی، صورت حال سنگین ہو گئی۔ کیفی بند ہونے کی دھانی پر تھا۔ سارا نے محسوس کیا کہ مایوسی کا بوجھ اس پر دبا ہوا ہے، لیکن اس نے اسے اپنی روح کو ٹوٹنے دینے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اپنی دادی کی میراث اور اپنی خوابوں دونوں کو بچانے کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ ایک شام کیفی بند کرنے کے بعد سارا کھڑکی کے پاس بیٹھی چاندنی میں برف کے ٹکڑوں کو رقص کرتی دیکھ رہی تھی۔ ایک خیال آنے لگا، کیا ہوگا اگر وہ اپنی فن کی شوق کو کیفی کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ اس نے کیفی کو ایک آرٹ گیلری اور کیفی ہائبرڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ خوبصورت آرٹ ورک سے گھری گرما گرم کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگلی دن اس نے اپنا خیال اپنی دادی کے ساتھ شیئر کیا۔ شکے ہونے کے باوجود اس کے دادی نے سارا کی آنکھوں میں عزم دیکھا اور اسی آزمانی پر رضامندی ظاہر کی۔ سارا نے اگلی ہفتے کیفی کی دیواروں کو اپنی پینٹنگز کی کینوس میں تبدیل کرنے میں گزاری۔ وہ مقامی فنکاروں تک پہنچی اور انہیں کیفی میں اپنا کام دکھانے کے لیے مدعو کیا، جس سے ایک متحرک، ہمیشہ بدلتی ہوئی گیلری بنائی گئی۔ جیسی یہ لفظ پھیلتا گیا، تجسس شہر کے لوگوں کو کارٹر کی خوشی میں واپس لے آیا۔ کیفی جلد ہی سرگرمی سے گونگ اٹھا، ان لوگوں سے بھرا جو اس فن کی تعریف کرنے آئی تھی اور مزیدار کہانی اور گرم ماحول کے لیے ٹھہری تھی۔ آرٹ اور ڈائننگ کی امتزاج نے ایک انوکھا تجربہ تخلیق کیا، جس نے مقامی سیاحت کو بحال کرتی ہوئی قریبی شہروں سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک خوش لباس آدمی کیفی میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا تعارف شہر کی ایک گیلری کی مالک مستتر تھامسن کی طور پر کرایا۔ اس نے انوکھی کیفی کی بارے میں سنا تھا اور سارا کی فن پاری سے متوجہ ہوا۔ پینٹنگز کی تعریف میں گھنٹوں گزارنے کے بعد اس نے اپنی گیلری میں ایک سولو نمائش منعقد کرنے کی پیشکش کے ساتھ سارا سے رابطہ کیا۔ سارا خوشی اور تشکر سے لبریز تھی۔ نمائش ایک شاندار کامیابی تھی، جس نے آرٹ کی شائقین اور نقادوں کو یکساں طور پر راغب کیا۔ اس کی پینٹنگز، جو کبھی صرف میپل وارڈ کی چھوٹی کمیونٹی نے دیکھی تھیں، اب بہت زیادہ سامعین کی ذریعہ منائی گئیں۔ سارا کی کامیابی نے ماپل ووڈ پر نئی توجہ دلائی، جس سے شہر کی معیشت کو مزید فروغ ملا۔ اپنی نئی پہچان کے ساتھ سارا اپنی جڑوں کو نہیں بھولی۔ وہ کیفی کی پینٹنگ اور سپورٹ کرتی رہی، جو فنکاروں اور قصبی کے لوگوں کے لیے ایک محبوب اجتماع کی جگہ بن گیا تھا۔ اس نے بچوں کے لیے آرٹ کی کلاسیں بھی شروع کیں، انہیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دریافت کرنے اور بڑی خواب دیکھنے کی ترغیب دی۔ جیسا کہ وہ تھا، خواب اس کی کہانی بہت سے لوگوں کے لیے ایک تحریک بن گئی، لچک کی طاقت اور اس یقین کا ثبوت کی مایوسی کے باوجود چیزوں کو بدلنے کا ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مایوسیاں ختم نہیں ہوتیں، بلکہ نئی امکانات کی طرف چکر لگاتی ہیں۔ جذبی کو استقامت اور تخلیقی سوچ کے ساتھ جوڑ کر کوئی بھی چیلنجوں پر قابو پا سکتا ہے
اور ایک بامانی اثر پیدا کر سکتا ہے۔